لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے. عصمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مومنین، آج جمادی الثانی کی وہ تاریخ کہ جب آغوش رسالت میں رسالت کے ٹکڑے کی آمد ہوئی ہے.
آج کی تاریخ 20 جمادی الثانی کی تاریخ. آج اہل ایمان کے لیے 2 عیدیں قرار پائیں. ایک روز جمعے کے دن کی مناسبت سے، جیسا کہ روایت ہے کہ جمعے کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے. ایک دختر رسول مادر حسنین کی آمد کی مناسبت سے. لہذا جب عید 2 ہیں، یعنی اس کا مطلب بڑی خوشی. جب خوشی بڑی ہے تو پھر اس کا اہتمام بھی بڑا ہونا چاہیے. اور 3 چیزیں جو بیان ہوئی کتب میں آج کے دن کی مناسبت سے، 3 چیزیں. روز جمعے کے اعمال تو آپ ہر جمعے ادا کرتے ہیں، لیکن 3 چیزیں جو خاص طور پر 20 جمادی الثانی روز ولادت جناب سیدہ کونین کے مناسبت سے جو بیان ہوئی، 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو جو آج کا وقت اب گزر چکا، جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی ان کو نصیب ہوئی، جنہوں نے نہیں کی ان کو آئندہ سال انشاءاللہ زندگی بخیر یہ سعادت نصیب ہو جائے گی. تو پہلی چیز ہے روزہ رکھنا. آج کے دن کے یعنی 20 جمادی الثانی کی تاریخ، روز ولادت جناب سیدہ کونین کی تاریخ کے والے دن روزہ رکھنا پہلی ذمہ داری اہل ایمان کی. دوسری چیز جو قابل بیان ہوئی کتابوں میں وہ ہے صدقہ اور خیرات فراہم کرنا اہل ایمان کے لیے. جو مستحقین ہیں ان تک صدقات اور خیرات پہنچانا اور اپنے خانوادوں میں تحفے جو ہے تقسیم کرنا، تاکہ جب آپ اپنے آفیسز سے گھر جائیں تو اپنے گھر کوئی چیز بچوں کے لیے لے کر جائیں، خصوصی طور پر وہ چیز کہ جو بچوں کو پسند ہو. اگر کسی کی بیٹی ہے یا بچوں میں سے بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹیوں کے لیے زیادہ بہتر چیز لے کر جائیں. جب فرق پتہ چلے، جب بچے پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے بیٹی کے لیے تو اچھی چیز لی ہے اور ہمارے لیے اچھی چیز نہیں لی، تو آپ ان کو جواب دیں تاکہ ان کو تا حیات یاد رہے. اور وہ یہ کہ آج چونکہ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے، لہذا شہزادی کی آمد ہے اس کی مناسبت سے، ٹھیک ہے نا، تو آپ بیٹیوں کو زیادہ بڑا تحفہ دیجئے. اور گھر میں کوئی ایسی چیز لے کر جائیے کہ اگر گھر والوں کو یاد نہ ہو تو آپ جب وہ تحفہ یا کوئی شے جو ان کو خوشحال کر دیں پیش کریں تو وہ یا تو خود سمجھ جائیں یا آپ سے سوال کریں. تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ آج عید کا دن ہے، لہٰذا آج ایسے اہتمام کرو جیسے عید کے دن اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر درود پڑھیں، جیسا کہ اللہم صل علی محمد. خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جو مجھ پر اور میرے بابا پر 3 دن مسلسل درود بھیجے گا تو میں اس کی جنت کی ضامن ہو جاتی ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایسا محترم دیکھیے آپ کہ جناب سیدہ نے راستہ فراہم کر دیا. دنیا کا ہر انسان جنت کی تلاش میں نکلا ہے، اور دنیا کا ہر انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ جنت مل جائے. تو جنت تو جناب سیدہ کے قدموں میں مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیے خدا نے کیا انتظام کیا ہے کہ جناب سیدہ یعنی اولاد کی شناخت کس سے ہوتی ہے؟ باپ سے. لیکن اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے لیے فرمایا کہ تم ام ابیہا ہو، یعنی وہ خاتون جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم ام ابیہا ہو، یعنی اپنے باپ کے لیے ماں جیسی ہو. ساری اولادیں
اپنے والدین سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اپنا تعارف، اپنی شناخت، اپنی پہچان جناب سیدہ کو قرار دیا. ٹھیک ہے نا؟ اکثر آپ ایک روایت سنتے ہیں، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ایام نزدیک ہوتے ہیں تو اکثر علماء ایک روایت بیان کرتے ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کوف نہیں ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر اس چہرے کی، ہر اس شخصیت کی نفی کر دی کہ جس کو لوگ بڑا سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، اور یہ بیان کیا کہ اگر تم نہ ہوتے نا تو فاطمہ زہرا کو کوئی ہمسر نہیں ہوتا. ٹھیک. پھر حدیث قدسی میں کیا بیان فرمایا، یعنی کیا خوب فرمایا کہ اے علی کائنات ہمارے وجود سے ہے، کائنات ہماری برکت سے، اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یعنی گویا کہ محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. اے علی تم نہ ہوتے تو محمد نہ ہوتے، اے علی فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے. تو گویا کہ کائنات کی تخلیق کا سبب جس ہستی کو قرار دیا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہیں. اللہم صل. آپ یہ دیکھیے، آپ کے شوہر نامدار کو امیر المؤمنین قرار دیا. کیا کہتے ہیں، کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ یا امیر. امیر المؤمنین کو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین. بھلا کیوں نہ ہو علی ابن ابی طالب امیر، کہ جن کے پاس فاطمہ زہرا جیسی دولت ہو، جس کے پاس فاطمہ زہرا جیسی دولت ہو، بھلا وہ امیر کیوں نہ ہو. عزیزان محترم، کوئی لکھنے سے امیر نہیں ہو جاتا، لاکھ لکھتے رہیں. پھر وہ امیر کیسے ہیں، فرق بیان کر دوں. قرآن نے کہا ہے دو طرح سے آئمہ ہیں، ایک وہ آئمہ ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک وہ آئمہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو پھر امیر بھی دو طرح کے ہیں. کچھ امیر ایسے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود غریب ہیں، اپنے آپ کو امیر لکھتے ہیں، اور کچھ امیر ایسے ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو جیب سے سوکھی ہوئی روٹی نکالتے ہیں اور تناول کرتے ہیں، اس کے باوجود امیر ہیں. اور امیر تو ایسے امیر ہیں کہ وہ امیر المؤمنین ہیں، کائنات کے امیر ہیں. آپ کو پروردگار نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہمسر قرار دیا. ایسا نہیں محترم. آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ کونین کے لیے ایک اعجاز، جہاں اتنے اعجازات آپ کے لیے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگ عموماً اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں جب تربیت کے مرحلے میں ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے تلے. ہاں، اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں، عزیزان محترم، ان کی والدہ محترمہ پوری کی پوری سراپا جنت ہے، پوری سراپا جنت. ابھی دیکھیے کیا خاندان پروردگار نے قرار دیا ہے کہ نبی، تمام نبیوں کے سردار والد قرار پائے، تمام ولیوں کے اوصیاء کے سردار شوہر قرار پائے، اور جوانان جنت کے سردار بیٹے قرار پائے. اور خود بھی کیا کمال ہستی کہ سیدہ خیر النساء قرار پائیں. یعنی کائنات میں جتنی بھی خواتین آئیں یا آئیں گی، سب کی سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 خواتین ہیں جو بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں. 4 خواتین، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب کلثوم جو حضرت موسیٰ کی بہن ہے، اور جناب خدیجہ، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا.
بیان فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ جس ہستی کو پروردگار نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللہم صلی علیہ. اگر آپ کی مادر گرامی کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو دیکھیے کہ کس قدر جانثار رسول تھیں، کس قدر اپنی جان کو قربان کرنے والی، مال و اسباب کو قربان کرنے والی. کیا کہا کہ اللہ کے رسول میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے اور راہ اسلام پر قربان ہے. جب لوگوں نے تانا دیا کہ آپ کیوں مرے ہوئے کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ نے تب میرا ساتھ دیا تھا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تب میری تصدیق کی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا. پروردگار نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی زحمتوں کا کیا بہترین انعام قرار دیا کہ ان کو مادر جناب فاطمہ بنا دیا. اللہم صلی علی محمد. پروردگار کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا، کسی کا قرض اپنی گردن پر خدا نہیں رکھتا. ہمارا کہتا ہے قرض گردن پہ قرض آ گیا، بھائی نہیں، اردو میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے. خدا اپنے اوپر کسی کا حق نہیں رکھتا. جناب ابو طالب نے قربانیاں دی، علی ابن ابی طالب کا باپ بنا دیا. پیدر امیر کائنات. اور جناب خدیجہ نے قربانیاں دی، مادر جناب فاطمہ زہرا بنا دیا. پروردگار کا نظام الہی نظام، وہ الہی نظام جو عین عدل ہے. اب روتے رہیے، سر پیٹتے رہیے کہ ہمارے گھر میں فاطمہ زہرا جیسی خاتون کوئی پیدا نہ ہوئی. خدا جانتا ہے، قرآن کہتا ہے خدا جانتا ہے کہ کہاں کار رسالت انجام پائے گا. ایسا نہیں محترم؟ ہمارے ہاں چارہ معصومین علیہ السلام میں جو عظیم ترین شخصیت خود جناب سید سلام اللہ علیہ کی جو مرکز طہارت ہیں. اللہم صلی علی. سورہ احزاب کی جو مشہور آیت ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں اور تلاوت فرماتے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. ابھی دیکھیں مرکز طہارت کسے قرار دیا؟ جناب سیدہ کو. مرکز عصمت کسے قرار دیا؟ جناب سیدہ کو. پروردگار نے وہ مقام و منزلت عطا کی جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. کہ والد ہیں تو کس مقام پر، شوہر ہیں تو کس مقام پر، اولاد ہے کس مقام پر، اور ماں ہے تو کس مقام پر. اللہ روایت ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بہت پریشان تھیں. جب نزدیک آئے، یعنی 20 جمادی الثانی کی تاریخ نزدیک آئی تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ قریش اور بنی ہاشم کی خواتین نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. جب دن نزدیک آئے تو جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ آؤ میری مدد کرو. تو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تم نے ہماری بات مانی تھی، ہم نے تم سے کہا تھا کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے سے شادی نہ کرنا، تم نے کیوں کی؟ لہٰذا تم نے ہماری بات نہ مانی، آج اس مشکل وقت میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. جناب خدیجہ الکبریٰ جب غمگین ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا کا انتظام بہترین انتظام ہوتا ہے. پھر وہی ہوا، جیسے ہی آج کی تاریخ آ پہنچی تو حوران جنت بشمول جناب مریم، بی بی آسیہ، جناب ام کلثوم، یعنی جناب کلثوم میں نے بھی بیان کیا حضرت موسیٰ کی بہن، یہ تمام کی تمام خواتین حاضر ہوئیں اور کہا اے خدیجہ آپ کو مبارک ہو کہ خدا نے آپ کے لیے کیا بہترین انتظام قرار دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب رحم مادر میں تھیں
تو روایت ہے کہ اپنی مادر گرامی سے ہم کلام ہوا کرتی تھیں، اور جب اس پریشانی کے عالم میں دیکھتی تھی تو اطمینان دلایا کرتی تھیں، اے مادر گرامی آپ پریشان نہ ہو، خدا مددگار ہے۔ تو جناب خدیجہ نے اس بات کو چھپایا اللہ کے رسول سے۔ ایک دن جب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب خدیجہ ہم کلام ہیں۔ پوچھا کس سے کلام کر رہی ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ جو میرے شکم میں ہے اس سے ہم کلام ہوں۔ تو کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ پروردگار نے اپنی رحمت کو آپ کے رحم میں قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں محترم، خوب انتظام تھا پروردگار کا۔ آپ نے بارہا روایت سنی ہے، تذکرن جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب معراج پر گئے تو وہ نور عصمت و طہارت بشکل جناب سیدہ جو عرش اولا پر تسبیح و تحلیل میں مشغول تھا، اس نور کو بحکم خدا ایک سیب کی صورت دی گئی۔ اور پھر جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے معراج پر تو وہ سیب جناب جبرائیل نے اپنے رسول کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ تناول کیجیے۔ وہ اللہ کے رسول نے تناول فرمایا تو یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اتنا خوش مزہ، اتنا بہترین مزیدار پھل جو ہے وہ تناول نہیں کیا۔ پھر جناب جبرائیل نے پورے واقعہ بتایا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوا۔ تو وہی نور جناب سیدہ جو عرش اولا پر تسبیح و تحلیل میں مشغول تھا، صلب پدر یعنی رسالت مآب کے صلب میں منتقل ہوا، پھر رحم مادر میں منتقل ہوا، کوئی مددگار نہیں آیا تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے ان مقدس زوات کو جناب خدیجہ کی نصرت کے لیے بھیجا۔ اور روایت ہے کہ جب جناب سیدہ کونین تشریف لائیں تو فوراً سجدے میں جا گری، اور سجدے میں جا گری، اور جب خدا کی حمد و ثنا کی تو جناب خدیجہ خوشحال ہو گئیں۔ اب چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ ایک بڑی مصیبت اور بڑی مشکلات کا وقت گزار رہی تھیں، ان حالات میں جن حالات میں عورت پر بڑی سختیاں ہوتی ہیں اور اس کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور اگر اس کو احساس ہو جائے، دیکھنے میں آئے کہ جناب کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن جب اس کو اس کا ثمر سامنے نظر آئے بہت خوشحال ہوئیں، اور خوشحال ہونے کے بعد آغوش رسالت مآب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے حوالے کیا تو اللہ کے رسول خوشحال ہوئے۔ جب اللہ کے رسول خوشحال ہوئے تو فرشتگان پروردگار خوشحال ہو گئے۔ جب فرشتگان پروردگار خوشحال ہوئے تو پھر خود پروردگار خوشحال ہو گیا۔ تو فاطمہ زہرا وہ ہیں جس سے کائنات کی ہر مخلوق بشمول خدا خود خوشحال ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے دن کے جو اعمال ہیں ان میں صدقات اور خیرات اور اہل ایمان کی مدد کرنا شامل ہے۔ ایک چیز جو قابل بیان ہے وہ کہ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ایک خاص زیارت ہے اس کی ضرور تلاوت کیجئے، مفاتیح الجنان میں مل جائے گی آپ کو۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ جو ہے یہ بآسانی لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں، تو صدقہ جاریہ بھی اور ثواب کا بھی ذریعہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مستند، سند شدہ، تصدیق شدہ جو ہے وہ زیارت نامہ جو ہے وہ جناب سیدہ کا وہ آپ اس سے تلاوت کریں۔ کتاب سے پڑھنا ضروری نہیں، اگر آپ کے پاس نسخے خود موبائل میں بھی موجود ہیں، یعنی مفاتیح الجنان جو ہے یا پی ڈی ایف میں موجود ہے، اس سے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو میں چند ایک جملے ہیں جناب سیدہ کی زیارت نامے سے اقتباس، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ زیارت کا جملہ ہے: السلام علیکی یا سیدہ نساء العالمین، السلام علیکی یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین،
سلام ہو آپ پر اے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سلام ہو آپ پر اے ان کی والدہ جو لوگوں پر خدا کی حجت ہیں۔ امام نے کیا خوب فرمایا امام زمانہ نے کہ ہم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری والدہ ہماری جدہ ہمارے اوپر خدا کی جانب سے حجت ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا السلام علیکی ایتھا المظلومۃ الممنوعہ حقہا، سلام ہو آپ پر اے وہ مظلومات جس کا حق چھین لیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہلی وہ ذات ہیں کہ جو مدافع ولایت علی بن ابی طالب ہیں، پہلی ذات کہ جنہوں نے علی، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ خود ولایت علی بن ابی طالب کی اہمیت کا کہ کتنی اہمیت ہوگی جناب امیر کی ولایت کی، کہ جناب سیدہ نے دفاع کیا حتیٰ کہ مقام شہادت پر پہنچ گئیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ ولایت علی بن ابی طالب کا دفاع کیا۔ آج ہم بھی اہل ولا اہل ازاں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا پرچار کرتے ہیں، حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ ہم جناب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پر بلند تر صلوات۔ تو عزیزان محترم مدافع ولایت ہیں اور وہ بی بی کے جن کے حق کو چھینا گیا۔ پھر فرمایا کہ اے معبود رحمت نازل فرما کس پر؟ علی امتک وابنکی نبیک وزوجہی وسی، نبیک اپنی کنیز، اپنے نبی کی دختر، اپنے نبی کے وسی کی شریک حیات پر ایسی رحمت جو نزدیک کرے اس کو بڑھ کر تیری عزت والے بندوں کی نسبت ہو، جو آسمان میں رہنے والے اور زمین میں بسنے والے ہیں، ایسی رحمت نازل فرما جو تو نے گویا کہ کسی پر نازل نہ فرمائی ہو۔ تو زیارت کے چند جملے جو آپ کی خدمت بیان کی گئے، تو آپ اس زیارت کو مکمل طور پہ ضرور پڑھیے گا۔ آج کا دن ایسے گزاریے جیسے جناب سیدہ چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا دن ہے نا۔ نارملی ہمارے گھروں کی پریکٹس کیا ہوتی ہے، جب کسی بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا آج بتاؤ تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے۔ یہ تو ہمارے گھروں کی پریکٹس ہے نا۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آمد کا دن ہے۔ آج ہمیں ایسے گزارنا چاہیے جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا چاہتی ہیں۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آج روز آمد جناب سیدہ ہے، اے رب کائنات تمام حاضرین نماز کی شرح حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے جو ممنونات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو آج کے دن کی برکت سے اولاد کثیر صحیح و سالم عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسات کو حفاظت فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں زندگی جینا، امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما۔ پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم احد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد المسيح فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باقر الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالح موسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من ذرية البررة المتقين محمد بن علي الجواد الولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الغاشين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه الله خلقه المودع النبي وارث علم الماضي من الوسين الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمن رزق الورى وبجوده ثبت الأرض والسماء وبأملا الله أرضا قسطا وعدلا كما ولي ظلمه جورا عجل لنا اللهم ذوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرت مومنین، اس ہفتے میں جو دوسری اہم مناسبت وہ 22 جمادی الثانی بروز اتوار دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ عظیم الشان دسترخوان کہ جس کی ابتدا سرکار امام حسن مجتبی نے کی اور آج تک ان کے چاہنے والے اس دسترخوان کو بچھا رہے ہیں اور قائم کیے ہوئے ہیں. خدا کے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ خدا کے نزدیک ہے سب سے محبوب چیز بھوکے کو کھانا کھلانا. اور اگر وہ بھوکا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والا ہو تو پھر اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے کی بھوک مٹائے گا روز محشر ہم اسے جنت کا کھانا کھلائیں گے. جو کسی ہمارے محب کو پانی پلائے گا تو ہم اسے آب کوثر سے سیراب کریں گے. تو آپ نے تو اپنا انتظام کر لیا. جو بھی دسترخوان امام حسن کا اہتمام کرتا ہے اس نے تو اپنا انتظام کر لیا کہ جنت کی نعمتیں انشاءاللہ اسے حاصل ہو جائیں گی. اب بعض ایک تصور پایا جاتا ہے، اس چیز کو بھی میں اس کے رفع اشتباہ کے لیے جو اشتباہات پائے جاتے ہیں بات عرض کر رہا ہوں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جناب ایک وسیع دسترخوان ہو، اہل محلہ کو بلائیں اور پورے خاندان کو بلائیں اور فلاں کریں یہ کریں تو جا کے جو ہے اس کی برکات حاصل ہوں گی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا جو خلوص کے ساتھ صدق دل سے اپنے گھر میں دسترخوان بچھائے، ٹھیک ہے نا، اور دسترخوان بچھا کے کسی ایک بندہ مومن کو بھی بلائے اور اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائے خلوص دل سے. پروردگار
اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا وہی مقام ہے کہ جو ایک رئیس، ایک امیر، ایک پیسے والے شخص نے ایک وسیع دسترخوان اہتمام کر کے مومنین کو دعوت دی ہو۔ خدا کے نزدیک یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، خدا کے نزدیک تقوی معیار ہے، خدا کے نزدیک خلوص نیت، صدق دل سے کام کو انجام دینا معیار ہے۔ تو آپ لوگ اگر مثال کے طور پہ کہیں ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں کاروبار کر رہے ہیں، تو مثال کے طور پہ آپ کا نارمل روٹین ہے کہ آپ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں یا فلاں، تو آپ اس نیت سے کسی برادر مومن جو آس پاس کام کرتا ہو اس کو بلا لیں، اس کو دعوت دیں، آج تم کھانا میرے ساتھ کھانا۔ مثلا کتنا آسان ہو گیا ان برکات کو حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی مومن کو بلا لیں، یار آج دوپہر کا کھانا مثلا 22 تاریخ کو آج آپ جو ہے نا میرے ساتھ کھانا کھانا۔ آپ نیت کریں مولا یہ دسترخوان میں آپ کی محبت میں اس کا اہتمام کر رہا ہوں اور آپ کے چاہنے والے کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یقیناً خدا بہترین اجر عطا کرے گا۔ اب وہ لوگ جو ایک وسیع پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں، خدا ان کو بہترین اجر دینے والا ہے۔ دیکھیے 2 ہی دسترخوان جن کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے، ایک امام حسن نے جس کا اہتمام کیا، جو آج جس کو آپ قائم کیے ہوئے ہیں، اور ایک دسترخوان نابود ہو گیا جو شام میں بچھایا جاتا تھا، جو علی کی دشمنی کی بنا پر بچھایا جاتا تھا۔ علی کا دشمن بھی فنا ہو گیا، وہ دسترخوان بھی فنا ہو گیا، چونکہ امام حسن کا دسترخوان خود امام حسن نے قائم کیا تھا، لہٰذا آج وہ دسترخوان۔ روایت تو یہی ہے نا کہ امیر کائنات کے پاس آئے، ہاں ظاہری دور خلافت ہے، کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھلا دیں۔ امام نے اپنے جیب سے سوکھی ہوئی جو کی روٹی نکالی اور کہا میرے پاس تو یہ ہے، اگر اس سے بہتر کھانا چاہتے ہو تو میرے بیٹے حسن کے پاس جاؤ۔ آپ دیکھیے اتنی شہرت تھی مدینے میں امام حسن کے دسترخوان کی کہ جو بھی بھوکا، جو بھی پیاسا ہوتا تھا وہ امام حسن کے دسترخوان سے آ کے استفادہ کیا کرتا تھا۔ آج بھی اہل ولا امام حسن علی مقام کے عاشقان کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ حسن محترم، یہ در حقیقت وہ سنت عائمہ ہے جسے آپ انجام دیتے ہیں۔ لیکن ایک گزارش کروں گا، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، مثلا مولانا صاحب ہم نے انتظام کیا تھا، مثلا ہم نے 100 لوگوں کا انتظام کیا تھا، اب وہ 70 لوگ آئے اور وہ انتظام مثلا جو 100 لوگوں کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 100 افراد کا کھانا جو ہے 70 لوگوں میں پورا ہو جائے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا مثلا کھانا کھا لیا سامنے کے جو رکھا ہوا تھا اور دوسرے کا حصہ تھیلی میں ڈال کے لے گئے۔ ایسا نہیں محترم، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ ایسے افراد جو اس طرح کی عادت کا شکار ہوتے ہیں یہ دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اہتمام کرنے والا امام کے لیے اہتمام کر رہا ہے، اس نے آپ ہی کے لیے اہتمام کیا ہے، اگر یہ کام انجام دیں گے تو اس کی عزت نفس پر بھی ہار جائے گا کہ لوگ اس کو تانا دیں گے کہ جب تم نے انتظام ہی نہیں کیا تو بھلا ہمیں بلایا کیوں، تو اس کی بھی عزت خراب ہوگی اور تمہارا مقام اہل بیت کی بارگاہ میں خراب ہوگا۔ ٹھیک ہے، امام حسن کا جو دسترخوان ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ مومنین آئیں، تناول کریں اور پیٹ بھر کے کھائیں اور دعا دے کر جائیں، لیکن یہ کرنا کہ ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اگر مثلا بچ جائے تو آپ صاحب خانہ کی اجازت سے لے جائیں، ٹھیک ہے نا، اگر بچ جائے، لیکن اگر لوگ بیٹھے ہوں پھر کوئی یہ کام کرے تو نہ یہ اہل بیت کی سیرت ہے نہ یہ شرفاء کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ آخری بات، اور وہ بات یہ کہ گزشتہ شب میں ہمارے بھائی ایک ایسی شخصیت کہ جن کو خدا نے خاص جو ہے پردرد آواز عطا کی ہے،
نوحہ خان ہیں مولا کے عزادار ہیں، اسد آغا بھائی، ان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے اس ہونے والے حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنا کفن خرید لیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں ہی اپنے کفن کا اہتمام کرتے ہیں، اور کربلا سے اگر کوئی عظیم تحفہ کسی کے لیے لاتے بھی ہیں تو کفن لاتے ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ تو قبریں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے تو انتظار کرتے ہیں کہ کب موت آئے گی اور کب ہم اپنے مولا کی ملاقات، اپنے مولا کا دیدار کریں گے، مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ اہل ولا تو انتظار کرتے ہیں اپنی موت کا۔ لہٰذا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ایسے دہشت گرد ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر، ان کے ہاتھ شل ہو جائیں، خدا ان کو برباد کرے۔ اگر ان کی نسلوں میں کوئی اہل ولا والے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کریں۔ اور دعا کرتے ہیں پالنے والے، آج کا دن جو کہ 20 جمادی الثانی روز ولادت جناب سیدہ ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات، اسد آغا بھائی سمیت تمام اہل عزا اہل ولا جو بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے رب کائنات، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان اور دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ ان دہشت گردوں کو جو پاکستان کی سالمیت کو خراب کرتے ہیں، امن کو خراب کرتے ہیں، پروردگار ان کو نابود فرما۔ اور یہاں ایک دعائیہ جملہ بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ آپ دیکھیے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن آسان لقمہ نہ بنیے، اپنی حفاظت کیجئے، اپنے جوانوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بزرگوں کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو آسان ٹارگٹ نہ بنائیے۔ لہٰذا جتنے بھی افراد ہیں جو مساجد امام بارگاہوں سے وابستہ ہیں یا مجالس و محافل منعقد کرتے ہیں، سیکیورٹی کا بھرپور انتظام ہونا چاہیے۔ اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد 3-4 دن ہم سیکیورٹی سرو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو دہشت گردوں کو آسان ٹارگٹ مل جاتا ہے۔ کراچی، پاکستان بھر میں، دنیا جہاں یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا چاہیے تاکہ مومنین کی جانوں کو بچایا جا سکے، اور یہ وہ جانیں جو خدا کی بارگاہ میں محترم جانیں ہیں۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تمام عزاداروں کو دشمنان اہل بیت اور دشمنان تشیع کے حملوں سے محفوظ فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، اے رب کائنات، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔